ایک جنگل تھا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہرا بھرا۔ وہاں پر کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر باہر کا کوئی پنچھی نہیں رہتا تھا۔ چیک پوسٹ پر کالو کوا اور گوری کوی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کسی کو بھی بغیر کسی چیکنگ کے اندر نہ آنے دیں۔ کوئی مشکوک پنچھی ہوتا تو وہ اس کو بالکل جنگل میں داخل نہ ہونے دیتے۔ ٹونی چڑیا اس کو کہتی ہے، کالو بھیا آپ اچھی طرح سے چیک کرتے ہیں نا جب بھی کوئی پنچھی آتا ہے کہ کوئی بدماش پنچھی ہمارے جنگل میں داخل نہ ہونے پائے۔ کالو اور گوری کہتے ہیں، ٹونی تم کیسی باتیں کرتی ہو، یہ جنگل ہمارا بھی تو ہے، بس ہمارا ذرا دانے سے پیٹ نہیں بھرتا، جتنے دانے تم لوگ دیتے ہو وہ بہت کم ہیں۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے، اچھا میں ہریل طوطے بھیا سے بات کروں گی اور آپ کا دانہ بڑھوا دوں گی، بس آپ اچھے سے اپنی ڈیوٹی کرتی رہیں کیونکہ یہ جنگل ہم سب کا ہے، اسی لیے اس میں اتنی خوشحالی ہے کہ ہم کسی دوسرے پنچھی کو اس جنگل میں نہ آنے دیں، ایسا جو کوئی مشکوک پنچھی ہو، ہاں ضرورت مند پنچھی ضرور اس جنگل میں رہ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ٹونی وہاں سے اڑ جاتی ہے اور ٹونی کے اس طرح بات کرنے پر گوری کو غصہ آتا ہے۔ گھر آ کر وہ کالو سے کہتی ہے، کالو اس طرح کیسے گزارا ہوگا، اتنے کم دانوں میں ہم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ کالو کہتا ہے، گوری وہ کیا کرنا ہوگا؟ گوری کہتی ہے، کالو جی ہم جس پوسٹ پر ہیں نا اس میں بڑی اچھی کمائی ہو سکتی ہے۔ کالو کہتا ہے، وہ کیسے؟ تو گوری کہتی ہے، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اب دیکھنا میں کل سے کیا کرتی ہوں۔ پھر اگلے دن چیک پوسٹ پر ایک چڑیا آتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے اس جنگل میں رہنا ہے۔ کالو انٹری کرنے لگتا ہے لیکن گوری کہتی ہے، میں کروا سکتی ہوں تمہاری انٹری، پر ہمیں کیا دو گی، اس بیگ میں کیا ہے؟ وہ بیچاری بڑی غریب چڑیا ہوتی ہے، وہ کہتی ہے، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے دوسرے جنگل میں اس لیے میں یہاں پر آئی ہوں۔ لیکن گوری اس کو کہتی ہے کہ پہلے کچھ دو تب میں تمہیں اندر داخل ہونے دوں گی، اور پھر وہ بیچاری اپنے ساتھ لائے ہوئے کچھ سبزیاں اور پھل ٹونی اور کالو کو دیتی ہے تو ٹونی اس کو اندر جانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ اب وہ مجبور پنچھیوں سے اسی طرح اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ کالو اور گوری کو اب عادت پڑ گئی۔ کالو نے کہا، واہ گوری تم نے تو کمال کیا، پھر تو ہر روز ان کے پاس کچھ نہ کچھ آنے لگا، ان کا گھر بھر گیا اناج سے اور پھلوں سے۔ کالو تو خوشی سے چھلانگیں لگانے لگا، اس نے کہا، گوری تم نے تو کمال کر دیا، ایسا آئیڈیا میرے پاس پہلے نہیں آیا۔ گوری کہتی ہے، بس تم نے کبھی گوری کی عقل پہ بھروسہ ہی نہیں کیا، اب تم دیکھنا ہم کیسے امیر ہوتے ہیں۔ پھر ایک کالو کوا کے پاس ایک کوا آتا ہے جس کے پاس بہت بڑا بیگ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، مجھے اندر آنے دو، اس جنگل میں تو میں تمہیں ایک دانوں سے بھرا تھیلا دوں گا۔ گوری کے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتی اور نہ پوچھتی ہے کہ وہ کالو کوا کہاں سے آیا، بس وہ دانوں سے بھرا ہوا بیگ لیتے ہیں اور اس کو اس جنگل میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک برا پنچھی لگ رہا تھا، لیکن کالو اور گوری نے بالکل کوئی ایسی پوچھ گچھ نہیں کی جو کہ وہاں پر اندر آنے کے لیے ضروری تھی۔ وہ برا کوا اپنے ساتھ وہ بڑا بیگ لے کر جنگل میں داخل ہو جاتا ہے۔ کالو اور گوری تو دانوں سے بھرا تھیلا دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک الو آتا ہے جو شکل سے ہی مشکوک لگ رہا تھا، وہ ان کو ایک دانوں سے بھری تھیلی دیتا ہے اور کہتا ہے، مجھے اس جنگل میں رہنے کی اجازت دو۔ کالو کہتا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر گوری ایک انڈا دیتی ہے، کالو اور گوری دونوں بہت خوش ہوتے ہیں انڈا دیکھ کر اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا انڈا ہے، اس میں سے جو بیبی آئے گا وہ کتنا پیارا ہوگا۔ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر اپنی ڈیوٹی بھی نبھانی ہوتی ہے انہوں نے، اس لیے وہ انڈے کو صبح شام بہت پیار سے سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں۔ لیکن اب ان کے کیے کا وقت آ گیا تھا کہ انہوں نے بھرنا تھا، جو جیسا کرتا ہے ویسا تو بھرتا ہی ہے۔ وہ الو جس کو انہوں نے رشوت لے کر جنگل میں آنے دیا تھا وہ انڈے چور تھا،
وہ اسی طرح پنچھیوں کے انڈے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ پھر اس کو کالو اور گوری کے گھر میں انڈا دکھائی دیا۔ وہ اندر آ گیا اور کہا واہ مزہ آ گیا، اور پھر وہ اس کا انڈا پی گیا، اور انڈا پینے کے بعد کہا بڑے دنوں کے بعد انڈا ملا تھا، اور پی کے چپ چاپ وہ چلا جاتا ہے۔ جب کالو اور گوری آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انڈا تو ٹوٹا ہوا ہے۔ گوری اور کالو بہت روتے ہیں۔ کالو کہتا ہے گوری اس سے پہلے تو اس میں جنگل میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اب جب سے باہر کے پنچھی جو کہ مشکوک بھی لگتے ہیں آنے لگے ہیں تو یہ سب ہوا، یہ باہر والوں کا کام ہے۔ گوری ہم نے اچھا نہیں کیا۔ گوری نے کہا ہاں کالو تم صحیح کہتے ہو، ہمیں یہ سب بھگتنا ہی تھا کیونکہ ہم نے ہی یہ سب کیا۔ واقعی برے کاموں کا برا نتیجہ ہوتا ہے، اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ ایماندار رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی تو ابھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔